السلام علیکم۔ آج کی کہانی۔ بہت عرصہ پہلے بہت دور ایک نواب صاحب کی حویلی میں دو بہنیں کام کرتی تھیں۔ وہ کھانا پکانے میں بہت ماہر تھی۔ حویلی کا مطبخ ان کی عملداری میں تھا۔ دونوں اپنے فرائض منصبی ذمہ داری سے ادا کرتی۔ نواب صاحب کھانے پینے کے بہت شوقین تھے۔ حویلی میں گاہے گاہے مہمان بھی رہتے تھے جن کے لیے مزیدار کھانے تیار کیے جاتے۔ مطبخ کی الماریوں میں خوبصورت اور نفیس برتن سجے تھے جو مختلف مواقع پر استعمال ہوتے۔ ان میں سونے اور چاندی کے منکش چمچے اور چھریاں بھی تھیں۔ بڑی بہن بہت دانا، اپنے کام میں ماہر اور خاموش طبع تھی، جبکہ چھوٹی بہن بہت چالاک اور شوق تھی۔ دونوں مل کر کھانا تیار کرتی، پھر چھوٹی انہیں خوب اہتمام سے پیش کرتی۔ وہ نواب صاحب اور دوسرے لوگوں کی پسند اور مزاج سے بخوبی واقف تھی۔ وہ ایسی بات سے اجتناب کرتی جو ان کے بری لگے۔ سب اس کے کام سے خوش تھے۔ اکثر نواب صاحب خوش ہو کر اسے انعام سے بھی نوازتے جو وہ لا کر بڑی بہن کو فخر سے دکھاتی، مگر اسے کوئی حصہ نہیں دیتی تھی۔ ہر چند کہ بڑی بہن چاہتی تھی کہ اسے بھی کچھ ملے، مگر اسے مانگنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک روز چھوٹی بہن نے اس کو موتیوں کی خوبصورت مالا دکھائی۔ اسے دیکھ کر بڑی بہن کا دل للچایا اور وہ حرف مدح زبان پر لے آئی۔ واہ، یہ کتنی خوبصورت ہے، یہ مجھے دے دو۔ کیوں؟ یہ مجھے انعام میں ملی ہے، چھوٹی ترنت بولی اور مالا اپنی مٹھی میں دبا لی۔ کام تو ہم مل کر کرتے ہیں، مگر انعام ہمیشہ تم رکھ لیتی ہو۔ تم بھی وہاں آ جایا کرو، تمہیں بھی انعام مل جائے گا۔ چھوٹی بہن بولی، میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، بس تو پھر میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر چھوٹی بہن مالا لے کر وہاں سے چلی گئی۔ بڑی بہن حق بجانب تھی، مگر وہ سلاجو بھی تھی، اس نے جھگڑا نہ کیا۔ یہ دیکھ کر سونے کا ایک چمچہ چاندی کی چھری سے بولا، تمہاری ان دونوں بہنوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ چھری نے کہا، دونوں بہت محنتی اور اپنے کام میں ماہر ہیں۔ دونوں نہیں، صرف بڑی بہن، چھوٹی تو اپنی چالاکی سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ چمچہ بولا، میں سمجھی نہیں۔ چاندی کی چھری نے کہا، اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ دانائی اور چالاکی میں کیا فرق ہے؟ چمچے نے پوچھا۔ میرے خیال میں یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اس بات پہ سونے کے چمچے نے کہکا لگایا اور بولا، بالکل غلط، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ دانائی عقل سے کام لینے اور چالاکی موقع سے فائدہ اٹھانے کا نام ہے۔ یہاں بڑی بہن دانا اور چھوٹی چالاک ہے، وہ اپنی چالاکی سے اچھے کھانے کی ذمہ داری لے لیتی ہے، حالانکہ وہ اپنے کام میں اتنی ماہر نہیں۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا، چاندی کی چھری بولی، ایسا ہی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راز تشت اسبام ہو جائے گا۔ چمچہ بولا۔ چھری نے کندھے اچکائے اور خاموش ہو گئے۔ دن گزرتے رہے، بڑی بہن اسی طرح محنت کرتی رہی اور چھوٹی بہن آئے دن انعام بٹورتی رہی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حویلی میں بہت خاص مہمان آئے۔ دونوں بہنوں نے کھانے کی تیاری شروع کی، مگر ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بڑی بہن بیمار ہو گئی۔ اسے بخار ہوا اور چکر آنے لگے۔ نواب صاحب کی بیگم نے فوراً طبیب کو بلایا، جس نے دوا دی اور آرام کا مشورہ دیا۔ بڑی بہن کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، وہ کام کرنا چاہتی تھی، مگر چھوٹی نے کہا، میں سب سنبھال لوں گی۔ بڑی بہن دوا کھو کر سو گئی۔ اب چھوٹی بہن نے کام شروع کیا تو اسے اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا۔ اسے نہ یہ معلوم تھا کہ بادامی قورمہ میں پیاز کتنی ڈالنی ہے اور نہ یہ کہ بہاری کبابوں میں مسالوں کا تناسب کیا ہوگا۔ کیونکہ وہ تمام کام بڑی بہن سے پوچھ کے کرتی تھی، وہ پیر چلی بلی کی طرح بوکھلائی ہوئی پورے مطبخ میں بھاگی بھاگی پھر رہی تھی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سونے کے چمچے نے چاندی کی چھری کو کونی ماری اور بولا، لو دیکھو، آج اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ چھوٹی بہن دوڑتی ہوئی بڑی بہن کے کمرے میں بھی گئی، لیکن وہ بے سدھ سو رہی تھی۔ اس نے ہلا جلا کر کچھ پوچھنا چاہا، مگر غنودگی میں اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے اس نے کھانا تیار کیا، مگر وہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کو مہمان آئے۔ نواب صاحب کے گھر کے کھانوں کی ہر طرف دھوم مچی تھی، مگر اس دن جب نواب صاحب اور مہمانوں نے کھانا کھایا تو انہیں بالکل مزہ نہ آیا۔ انہوں نے جلد ہی کھانے سے ہاتھ روک لیے۔ چھوٹی بہن دور کھڑی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر بیگم صاحبہ نے اسے بلایا اور اسے بتایا کہ اس نے کھانا بالکل بھی اچھا نہیں پکایا۔ وہ چالاک تھی، اس نے کوئی اونگی بونگی وضاحت نہیں کی، بس خاموشی سے گردن جھکائے وہاں سے نکل آئی۔ مطبخ میں آ کر وہ کرسی پہ ڈھہ گئی
اور بڑبڑاتے ہوئے بولی، اس میں میرا کیا قصور؟ اس کی بات سن کر سونے کے چمچے نے چاندی کی چھری کو ٹھونکا مارا اور ہنس کر بولا، لو جی، آخر اس کہانی کا اختتام ہو ہی گیا، آدھی بہن کا پول کھل گیا۔ کچھ دن بعد بڑی بہن بیماری سے صحت یاب ہوئی تو اس نے دوبارہ پہلے کی طرح کام شروع کیا۔ دن گزرتے رہے اور بڑی بہن اسی طرح مزیدار کھانے پکاتی رہی۔ چھوٹی بہن اسی طرح اس سے پوچھ کر کام کرتی رہی کیونکہ اس نے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا۔ نواب صاحب کی حویلی میں مہمان آتے رہے اور فرمائشیں کر کے انواع و اقسام کے کھانے پکواتے رہے۔ سونے کا چمچہ اسی طرح چاندی کی چھری سے باتیں کرتا رہا اور نواب صاحب اسی طرح انعام دیتے رہے۔ سب کچھ بظاہر پہلے جیسا ہی رہا، لیکن بس ایک تبدیلی آئی۔ اب وہ انعام چھوٹی بہن کو نہیں بلکہ بڑی بہن کو بلا کر دیا کرتے، کیونکہ وہ نواب صاحب تھے، کوئی بیوقوف نہیں۔